اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ پارہ نمبر 29 ہمارا الحمدللہ لاسٹ ویک سے پہلے کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور اب ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پارہ نمبر 29 شروع کریں گے۔ 28واں ختم ہو گیا تھا، 29واں اب ہم آج سے شروع کریں گے، اور پہلی سورت جو ہے وہ اس کی سورہ ملک ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 30 آیتیں ہیں، اور عہد نبوت کے آغاز میں اس کا نزول ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ یعنی متعدد روایات اس سورت کی فضیلت کے بارے میں آتی ہیں، لیکن جو کچھ ہیں وہ اس میں سے صحیح اور حسن ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو یہ والی ایک بتائی، یہ بالکل صحیح ہے حدیث۔ اور دوسری ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروائے۔ ترمذی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ الف لام میم السجدہ اور سورۃ الملک ضرور پڑھتے تھے۔ اور ایک اور روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے۔ تو اس کی فضیلت جو ہے وہ یہ جو میں نے آپ کو احادیث بتائیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ عذاب قبر سے روکنے والی بھی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، بشرط یہ کہ وہ احکام اور فرائض اسلام کا پابند ہو۔ اور دوسرا ایک اور چیز کہ اس کو جو ہے وہ ترجمے سے پڑھنا مطلب یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، مطلب اگر یہ سورت وہ پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کی بتائی ہوئی باتوں پر، تو پھر جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ یعنی صرف اگر ہم تلاوت بغیر سوچے سمجھے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کا کیا میننگ ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ریگولر اس طرح کی صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو سنت سے ان کو پتہ ہوتی ہیں کہ اچھا مارننگ میں کون سی پڑھنی ہے اور کون سی وہ معمول ہوتا ہے ان کا، لیکن ان کو اس کے میننگ نہیں پتہ ہوتے۔ موسٹلی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم بھی پہلے اسی میں شامل تھے اور اب الحمدللہ ہم لوگوں کو اس کے میننگ پتہ چل گئے۔ تو اصل میں اگر میننگ ہی معلوم ہوں گے تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق ہوتی ہے، اور پھر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صورت ہمارے لیے کیسے شفاعت کرے گی، کیسے ہمارے لیے جو ہے وہ عذاب قبر سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ یہ صورت پڑھنے کی اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب آپ بار بار پڑھتے ہیں تو پھر وہ آپ کو جو ہے وہ یاد بھی ہو جاتی ہے۔ تو اکثر جیسے اگر آپ یاد کرنے لگے نا تو میں بھی اس طرح کرتی ہوں کہ 30 آیتیں ہیں نا تو میں ڈیوائڈ کر لیتی ہوں کہ اس میں پڑھ لیتی ہوں، یا تو فرض میں 10 آیتیں 2 رکعت میں پڑھ لیتی ہوں، اور ایک جو ہے وہ تہجد اس میں سوری وتر میں پڑھ لیتی ہوں، عشاء میں نا۔ تو اس طرح بھی پڑھ سکتی ہیں، ورنہ آپ ویسے بھی تلاوت کر سکتی ہیں جب بھی آپ کا جو ہے وہ سونے سے مطلب پہلے آپ اپنے ساتھ بیڈ سائڈ پہ رکھ لیجئے اور اس کو ضرور تلاوت کریں، کیونکہ وہ ساتھ ہوتا ہے نا تو آپ کو یاد رہتا ہے۔ اور اگر ہم موبائل وغیرہ کا پھر ہمارا کبھی کبھی دھیان ہٹ جاتا ہے نا موبائل میں جو قرآن ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ وہ اس کی ایک فزیکل کاپی جو ہے وہ اپنے سرہانے کہیں رکھیں۔ تو اس سورت کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بہت جو ہے وہ اہم سورت ہے۔ اس کا نام ہے الملک۔ الملک کا مطلب ہے بادشاہت، اللہ کی بادشاہت جو کہ بادشاہ حقیقی ہے، ساری حکومت کا بادشاہ ہے اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یعنی دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ سب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو سلطنتیں، جو زمینیں، جو جائیدادیں ان کو ملی ہوئی ہیں دنیا کے بادشاہوں کو، وہ سب عارضی ہیں اور فانی ہیں، اور وہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ان سے چھن جائیں گی، اور حقیقی بادشاہ جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اقتدار دیتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بادشاہت اور ملکیت ہے ہر چیز کی۔ اسی کے پاس جو ہے وہ آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، اسی کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، اور وہی اصل بادشاہ ہے۔ اس کے تعارف پر مبنی یہ صورت ہے، یعنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے وہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس صورت سے آخری گروپ صورتوں کا شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اب یہ آخری پارے چل رہے ہیں، ہمارا 29واں پارہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے، تو یہاں سے آخری گروپ صورتوں کا شروع ہو رہا ہے۔ یہ 7واں گروپ ہے، اور اس میں آغاز میں مکی صورتیں ہیں اور اینڈ پہ جو ہے وہ مدنی صورتیں ہیں۔ کچھ صورتوں کے درمیان مدنی یا مکی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن جو ہے وہ الملک سے کافرون تک، سورہ کافرون تک جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں، یعنی 43 آیتیں، مطلب جتنی بھی 43 صورتیں یہاں پر آئیں گی وہ ساری کیا ہے؟ وہ مکی صورتیں ہیں، الملک سے لے کر کافرون تک۔ اور آخر کی جو 5 صورتیں ہوں گی نصر سے لے کر الناس تک، وہ مدنی صورتیں ہیں۔
پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ دین سے کیا تعلق ہمارا ہونا چاہیے، دین کی مدد کیسے کرنی ہے، اس کی حمایت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ دین کی حمایت کیسے کرنی ہے. اور اس پارے کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ایک وصیت ہے جو کہ عام ہے، یعنی عمومی وصیت اور تاکید ہے. اور وہ وصیت کیا ہے کہ قرآن کا یہ پیغام ساری دنیا تک پہنچاؤ. ٹھیک. اللہ کی بات سب کے لیے ہے. اس قرآن کے پڑھنے والوں پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں اور دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیں. اس دعوت میں اللہ کا تعارف حاصل کرنا ضروری ہے. یعنی دعوت جب آپ اسلام کی دیں گے تو سب سے پہلے آپ جو دعوت دینے والے ہیں اس کو اللہ کا تعارف ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ کو اللہ کا تعارف نہیں ہوگا تو آپ جو ہے وہ دعوت کس طرح سے دیں گے. یعنی جس کی طرف آپ دوسروں کو بلا رہے ہیں، جس اللہ کی طرف دوسروں کو بلا رہے ہیں، تو اس کی معرفت جو ہے وہ بلانے والے کے دل میں سب سے پہلے ہونی چاہیے. اللہ کی بڑائی، اللہ کی ملکیت، اللہ کی بادشاہت، اللہ کا اقتدار اگر ہمارے دل میں ہوگا تو پھر ہم قرآن کو اس نظر سے پڑھیں گے اور اس کو اتنی ہی اہمیت دیں گے. اور پھر دوسروں کو بھی جو ہے وہ اللہ کی معرفت دینا جو ہے وہ ضروری ہے. تو جس کو اگر ہم خود نہیں جانیں گے تو اس کو ہم اس کی طرف جو ہے وہ دوسروں کو کس طرح سے کنونس کریں گے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا ہے اور یہ دعوت کے آغاز کی سب سے پہلی بات ہے. تو کبھی بھی آپ کسی کو اگر دعوت قرآن دینا چاہتی ہیں یا کوئی درس کرنا چاہتی ہیں تو موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں، اس صورت سے ابتدا کرتے ہیں کہ اس صورت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کا تعارف پتہ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,30,000 کے مجمع میں فرمایا بلغوا انی ولو آیا، یعنی پہنچاؤ مجھ سے لے کر چاہے ایک ہی آیت، مطلب ایک ہی آیت اگر تمہیں آ گئی ہے تو تم وہ آگے دوسروں تک پہنچاؤ. امام احمد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مسئلہ معلوم کر لیا وہ اسی کا عالم ہو گیا. اس کا فرض بنتا ہے کہ جو وہ جانتا ہے وہ دوسروں کو بھی بتا دے. تو یہ علم جو ہے نا وہ ہمارے پاس امانت ہے. اب یہ نہیں کہ ہمیں خود تو سمجھ میں آ گیا قرآن اور خود پڑھنے لگ گئے لیکن ہم دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرے، دوسروں کو کچھ بھی نہیں بتا رہے. تو یہ ایسا نہیں کرنا. علم ایک امانت ہے. جب آپ کے پاس وہ امانت آ گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ دوسروں کو منتقل کرنا ہے، دوسرے کو ٹرانسفر کرنا ہے. تو وہ علم جو آپ دوسروں کو ٹرانسفر کریں گے وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن خود اسلام قبول فرمایا تھا اسی دن ان کے ہاتھوں سے 6 لوگ مسلمان ہوئے تھے. باپ سوچیں اس وقت تو اتنی صورتیں مطلب اتنی زیادہ نازل بھی نہیں ہوئی تھی اور ایک ہی دن ہوا تھا ان کو اسلام سیکھ کے. تو ان کے پاس کتنا علم ہوگا، تھوڑا سا ہی ہوگا نا. پورا قرآن تو جب نازل بھی نہیں ہوا تھا تو ان کے ہاتھ سے 6 لوگ مسلمان ہو گئے تھے. تو اس سے کیا مطلب ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر فوراً عمل کیا کہ جو بھی خیر ان کو ملی انہوں نے فوراً اس خیر کو پھر آگے لوگوں تک پہنچایا. تو اب ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے. ہم تو ماشاءاللہ 29ویں پارے پہ پہنچ گئے. تو جتنا جتنا ہم کو آگے ہے ہم آگے لوگوں کو ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو اللہ کی معرفت کروا دیں اور ان کو جو ہے وہ قرآن کی طرف اٹریکٹ کریں. ان کو بتائیں کہ بھائی قرآن تو آپ پڑھتے ہیں لیکن آپ کو قرآن پڑھ کر سمجھنے کا کتنا فائدہ ہے، سمجھ کر پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے، اس کی تفسیر اگر آپ خود نہیں بتا سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کو راغب کریں اس طرف کے لوگ جو ہے وہ اس کی طرف آئیں. کیونکہ اکثر میں نے وہاں بھی دیکھا تھا، ابھی جیسے ہم لوگ گئے ہوئے تھے تو ادھر بھی مطلب بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آیتیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنے جو ہے وہ کسی اور ہی اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا. لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نا تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. وہ ایسا لگتا ہے آپ کے ابھی ابھی جو ہے نا قرآن نازل ہو رہا ہے. اس طرح کی فیلنگ جو ہے نا آپ کے اوپر آ رہی ہوتی ہے اگر آپ کو اس کے میننگ سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں جو کہ وہاں کے قاری تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے سیکھا ہے وہ آگے کوشش کریں کہ لوگوں کو پہنچائیں. تو اب یہ سورت جو ہے وہ شروع کرتے ہیں کیونکہ اس سورت کا جیسے میں نے آپ کو بتایا مرکزی مضمون ہی یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو بھی تعلیم حاصل کریں وہ لوگوں تک پہنچائیں. تو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارکہ بہت بابرکت ہے. تبارک جو ہے وہ جو بہت زیادہ کثرت کے لیے آتا ہے، یعنی بہت بابرکت ہے وہ رب. بیدہ الملک اسی کے ہاتھ میں ہے بادشاہت. اور برکت جو ہے وہ کسی چیز کی کثرت کا ہونا ہے، یعنی کسی چیز کی کثرت کا ہونا، زیادہ ہونا. جیسے تبارک میں برکہ سے یہ ورڈ نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے انما و زیادہ، یعنی بڑھوتری مطلب بڑھنا، آگے آگے بڑھنا. اور چیز جو بھی آپ کے پاس برکت ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور زیادتی کے معنی ہیں اور بعض معنی یہ کرتے ہیں اس کے کہ مخلوقات کی صفات سے بلند اور برتر، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت برتر ہے اور اس کی جو برکت ہے وہ بہت ہی بابرکت ہے. اس کے ہاتھ میں کیا ہے کہ وہ ساری بادشاہت ہے، ہر چیز کی بادشاہت اسی کے پاس ہے. اور برکت جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے جو زیادتی والے کے کمال پر دلالت کرتی ہے، یعنی حد درجے کی کثرت.
یعنی ہم اس کو اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی برکت کتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ تو بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، یعنی بہت برکت والا ہے، خیر والا ہے، بھلائی والا ہے۔ اس کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خیر اور برکت کا مجموعہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ آسمان اور زمین پر، بحر و بر پر، ستاروں اور سیاروں پر، جن و انس اور ملائکہ پر، ہر ایک چیز پر اس کی بادشاہت ہے۔ وہ واحد ہستی ہے جس کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے، اور کوئی اس صفت میں اس کا شریک نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی ہم جو ہے وہ بہت سی چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کنٹرول نہیں ہوتا۔ اکثر چیزیں آپ کے قدرت میں بھی ہوتی ہیں، آپ کے پاس بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ ان پر اپنا کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے۔ وہ کائنات میں جس طرح کا تصرف کرے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے، اور چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے، امیر کو غریب اور غریب کو امیر کر دے۔ کوئی اس کی حکمت اور مشیت میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی اس میں جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتا، اور وہ ہر چیز پر خوب خوب جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ یعنی زندگی اور موت ایک واحد چیز ہے جو کہ مطلب باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ یہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ اس سے کیا مطلب نکل رہا ہے کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ ہی کی کنٹرول میں ہے۔ اللہ جب چاہے جو ہے وہ زندگی دیتا ہے، اور جب چاہے جو ہے وہ موت دیتا ہے۔ کوئی انسان کسی کو زندگی اور موت نہیں دے سکتے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بامقصد بنایا۔ کیوں بنایا؟ زندگی اور موت تو اللہ نے ہی دی، اور زندگی کو کیوں بامقصد بنایا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں۔ یبلوا جو ہے وہ بلا سے ہے، بلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، یعنی وہ تمہاری آزمائش کرے۔ کس چیز کی آزمائش کرنی ہے؟ ایکم احسن عملا، کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ یعنی جیسے روح ہے نا، روح جو ہے وہ ایک غیر مرئی چیز ہے نا، اس کے بارے میں سوال بھی کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، مجھے اس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے۔ تو غیر مرئی وہ چیز ہے روح، جس کا بدن سے اگر بدن کے ساتھ وہ جڑ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زندہ ہیں، زندگی ہے۔ اور جس بدن سے وہ روح نکل جاتی ہے تو وہ ہم موت سے ہم کنار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عارضی زندگی جو ہمیں دنیا میں ملی ہوئی ہے، یہ جو باڈی ہم کو ملی ہوئی ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک عارضی جسم ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس میں کہ روح مقید ہے اللہ کے حکم سے، اور جب مرضی اللہ تعالیٰ ہماری روح کو جو ہے وہ ہم سے الگ کر دیں گے۔ تو یہ عارضی زندگی کا سلسلہ ہے۔ اس کے بعد موت ہے۔ یہ اس لیے قائم کیا گیا، یہ ہمیں دنیا میں جو چھوٹا سا ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا، وہ کس لیے دیا گیا؟ تاکہ وہ آزمائے اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا ہم کو ایک اسپیم ٹائم کا دے دیا گیا، جیسے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے اور اب تک جتنی ہماری عمر ہے، تو بظاہر تو آپ کو 70 سال، 60 سال، 50 سال، 40 سال اس طرح کی عمر لگ رہی ہوتی ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ ٹائم کتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی پہ غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ ہاں، آپ کو اپنی ساری بچپن کی باتیں بھی یاد ہوں گی، آپ کو اپنی شادی کا دور، اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے جب بچے تھے وہ بھی آپ کو سارا کچھ یاد ہوگا۔ تو ساری چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں اور لگتا ہے یہ تو کل ہی کی بات تھی، ابھی کل ہی تو ہماری شادی ہوئی تھی اور اب ہمارے بچوں کی شادی ہو رہی ہے۔ تو ہم مطلب اس طرح سے دیکھیں تو بہت چھوٹا سا وہ ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ٹائم ہم کو کیوں دیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون جو ہے وہ احسن عمل کرے گا اس کام کو، اس زندگی کو کا صحیح استعمال کون کرتا ہے۔ جو اسے ایمان اور اطاعت کے ساتھ استعمال کرے گا اس کے لیے بہترین جزا ہوگی، اور جو نہیں کریں گے، اللہ کی اطاعت میں اس کو صرف نہیں کریں گے، اپنی زندگی کو بامقصد نہیں بنائیں گے، ان کے لیے پھر عذاب ہوگا۔ اور احسن عمل، احسن عمل کیا ہے؟ احسن جو ہے وہ سب سے اچھا اور سب سے بہترین عمل ہے، کیونکہ جب الف لگ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہترین، یعنی سپرلیٹو ڈگری آ جاتی ہے۔ میں آپ کو بہت دفعہ یہ بتا چکی ہوں، عالم ہوگا تو مطلب سب سے زیادہ جاننے والا، تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح احسن، احسن کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل۔ حسن عمل تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن احسن سب سے اچھا اور بہترین عمل۔ تو ہم اس دنیا میں جو ہے وہ امتحان کے لیے آئے۔ احسن عمل ہوگا کیا؟ کیا وہ عمل ہوگا جو کہ لوگوں کی نظر میں پسندیدہ ہوگا، کہ لوگ اس پہ ہماری واہ واہ کریں گے؟ نہیں، احسن عمل وہ ہوگا جو اللہ کی نظر میں اچھا ہوگا، جو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، وہ احسن عمل ہوگا۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ سب سے پہلے نیت خالص ہماری اللہ کے لیے ہوگی، پھر اس کے بعد اس کا طریقہ کیسا ہے،
اور اس کے بعد اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اس میں خلوص ہونا چاہیے. وہ کوئی بھی کام آپ کسی کے لیے نیکی کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کے لیے صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ اس میں اخلاص ہونا چاہیے، کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، خالص نیت اللہ کے لیے ہوگی. اور طریقہ کیا ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہوگا، کہ وہ عمل آپ کا سنت کے مطابق ہوگا. فرض کریں آپ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، احسن عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر، اللہ کی اطاعت میں، لیکن جو طریقہ سنت سے ہم کو بتایا گیا ہم اس کے برعکس کر رہے ہیں. 4 فرض کی بجائے ہم 5 فرض پڑھ رہے ہیں، جہاں پہ ہم کو 4 فرض پڑھنے کو کہا گیا ہم وہاں پہ 2 فرض پڑھ رہے ہیں. تو ایسا کرنا تو پھر سنت کے مطابق نہیں ہوگا. تو ہر عمل کو سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوبصورت نمونہ بھیجا، آپ کو رحمت للعالمین بنایا. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، ان کو معراج پر لے کے گئے، ان کو صادق اور امین کا لقب ملا، ان کے اوپر قرآن جیسی بہترین کتاب، اللہ کا کلام جو ہے وہ نازل کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک خوبصورت نمونہ ہم کو بھیج دیا گیا. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے، تو جو عمل انہوں نے کیا ہم نے وہی کام کرنا ہے. ہم اب اس کی طرف، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو پھر وہ احسن عمل شمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے. تو جب تک ہمارے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر نہیں ہوں گے تو وہ احسن عمل نہیں ہو سکتے. جب تک ہم اپنے عمل کو احسن، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر نہیں لگائیں گے تو وہ احسن عمل نہیں ہو سکتے. تو زندگی کا جو مقصد ہے وہ ایک مقصد ہے. ہمیں جو زندگی دی گئی اور موت دی ہمارے پاس جب آئے گی، تو جو زندگی دی گئی اس کا ایک مقصد ہے. کوئی بھی چیز مقصد سے خالی نہیں ہے، ہر چیز مقصد کے ساتھ ہے اور مقررہ وقت تک ہے. تو انسان بھی بامقصد یہاں پہ پیدا کیا گیا کہ وہ یہاں پر آئے اور اللہ کی عبادت کرے، احسن عمل کرے اور سنت کے مطابق کرے، اور نیت خالص اللہ کے لیے ہو. اور وہ تھوڑے ٹائم کے لیے یہاں پر آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو جس بھی چیز کی جو کریشن ہوئی ہے، جو بھی اللہ کی تخلیق ہے، وہ ایک پلاننگ کے ساتھ ہوئی ہے اور وہ بامقصد ہے. یہ نہیں کہ جیسے اگر فرض کریں آپ کوئی ایون جیسے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، جیسے اگر بیج کی مثال لے لیتے ہیں، اگر آپ بیج زمین میں ڈالتے ہیں، کوئی کسان یا مالی، تو جب بیج اس میں ڈالتا ہے تو ڈال کے چھوڑ تو نہیں دیتا نا، کہ بس اب چھوڑ دیا ڈال کے چلا گیا وہاں سے. اس نے اگر کوئی کسی سبزی کے، کسی اناج کے بیج ڈالے تو وہ اس کا انتظار کرتا ہے، اور وہ واپس پھر لوٹ کے اسی کے پاس واپس جاتے ہیں. جو بھی اس سے فصل نکلتی ہے وہ واپس اس کو لینے کے لیے بھی آتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو تخلیق کیا، جو تھوڑا سا ہم کو ٹائم پیریڈ دیا، تو وہ کوئی ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں احسن عمل کرنا ہے، اور پھر ہمیں لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور اسی کو جو ہے وہ اپنا جواب دینا ہے کہ ہم نے وہ عمل، وہ ٹائم کیسے جو ہے وہ دنیا میں گزارا. بہول عزیز الغفور، اور وہ بہت زبردست ہے اور بہت ہی بخشنے والا ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا بیان ہوئی کہ وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہی بادشاہت ہے. وہی جو ہے وہ زندگی اور موت کا مالک ہے. اور یہاں پر پھر مزید فرما دیا گیا کہ وہ غالب بھی ہے، کوئی اس سے بھاگ کر نہیں جا سکتا. وہ عزیز ہے، وہ بہت زبردست ہے. کوئی جو ہے وہ اس کو اس کی جو سلطنت ہے اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. وہ غالب بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بخشنے والا بھی ہے. یعنی جتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتایا گیا، جتنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی، ساتھ ہی اس کو غفور الرحیم بھی بتایا گیا کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. مغفر آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ڈھانپنا، وہ مغفر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہیلمٹ کو. ہیلمٹ کیا کرتا ہے؟ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اگر کوئی چوٹ نہ لگ جائے سر کے اوپر. تو غفور جو ہے وہ ہوتا ہے بہت ہی بخشنے والا، آپ کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کریں. اور مزید اللہ کا تعارف کیا ہے؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اور وہ اللہ جس نے پیدا کیے 7 آسمان اوپر تلے. اب اس میں جو ہے وہ اوپر تلے یعنی طباق جو ہے وہ اس کو بھی کہتے ہیں نا، طباق پلیٹ کو بھی کہتے ہیں. تو طبقہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک کے اوپر دوسرا رکھنا. جیسے پلیٹیں ایک دوسرے کے اندر اندر آ جاتی ہیں نا، بہت لمبی سی ان کی اوپر قطار بن جاتی ہے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک آ جاتی ہیں. تو اس کو بھی طباق کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی طرف مطابقت کرنا، ترتیب کی طرف اور ڈسپلن کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کائنات بنا دی، بلکہ ہر ایک کو بہت نفاست سے، بہت خوبصورتی سے بنایا. تو یہاں پر آسمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اوپر تلے ایک کے اوپر ایک، جیسے پلیٹس رکھی جاتی ہیں اس طرح سے ایک کے اوپر ایک 7 آسمان رکھے ہوئے ہیں. ہمیں تو صرف آسمان دنیا نظر آتا ہے، لیکن اوپر جو ہے وہ 7 آسمان بنے. اور احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان تقریباً 500 سال کا جو ہے وہ مطلب اس تک پہنچنے میں 500 سال لگتے ہیں. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت،
نہیں تم دیکھو گے اللہ کی تخلیق میں، رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی خلل، کوئی بھی تفاوت، یعنی کوئی بھی شگاف یا ٹیڑھا پن، بے ضابطگی، یعنی اللہ کی جو بنائی ہوئی جو سے لوگ انسان بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بہت اچھے جو ڈیزائنرز وغیرہ ہوتے ہیں، جو بڑے نام ہوتے ہیں، وہ تو چلو بہت اچھی چیز بناتے ہیں، لیکن عام لوگ اتنی پرفیکشن نہیں ہوتی. ایون آپ برتن بھی لینے جائیں تو آپ کبھی ہاتھ میں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اگر مگ وغیرہ دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے ابھرے ہوئے نشان، کوئی نہ کوئی آپ کو فالٹ نظر آتا ہے. انسان کی تخلیق ہوتی ہے، بڑے بڑے جو آرکیٹیکچرز ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں، لیکن وہ عمارتیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص یا خلل ضرور نظر آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اوپر تلے، اور تم اللہ کی رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے، کوئی جو ہے وہ بے ضابطگی یا بے قاعدگی، کوئی نقص، کوئی کجی، کوئی خلل، وہ بالکل سیدھے اور تمہیں برابر نظر آئیں گے. تو اس بات پر یہ چیز اس بات پر دلیل کرتی ہے کہ ان کائنات کی چیزوں کا پیدا کرنے والا، ان آسمانوں کا پیدا کرنے والا بھی صرف ایک ہے. کیونکہ اگر ڈفرینٹ لوگ پیدا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی ایک الگ طریقے کا، جیسے ایون ہم کھانا بھی بناتے ہیں تو سیم ریسیپی کو بھی اگر 4 لوگ فالو کریں گے تو چاروں کا کھانا ڈفرینٹ ہوگا، بالکل ایز اٹ از نہیں بنتا، کچھ نہ کچھ اس میں فرق ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اگر ہمیں کائنات میں جو ایک ہم آہنگی نظر آتی ہے اور کوئی بھی ہمیں عیب نظر نہیں آتا، نقص نظر نہیں آتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پوری کائنات کو چلانے والا صرف ایک ہی اللہ ہے. تو فرمایا کہ نہیں تم دیکھو گے تخلیق میں رحمان کی کوئی بھی خلل. فرج البصرا، یعنی اگر ایک دفعہ میں نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر لوٹاؤ اپنی نگاہ کو، دوبارہ سے دیکھو. یعنی ایک دفعہ آسمانوں کو دیکھو، کوئی تمہیں شگاف نظر نہیں آیا، کوئی بھی تمہیں خلل، کمی نظر نہیں آئی، لیکن اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو دوبارہ سے دیکھو. یعنی دوبارہ سے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے دیکھو. حل تری من فطور، کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف؟ یعنی دوبارہ سے دوبارہ غور کرنے سے بھی اگر تمہیں کوئی نقص اور عیب نظر آتا ہے تو ذرا غور کر کے دیکھ لو. اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ بار بار دیکھو، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے آسمان میں؟ ثم ارجع البصر، پھر لوٹاؤ نگاہ کو. کرتین ینقلب الیک البصر، بار بار، یعنی پھر نگاہ، پھر دوبارہ سے دیکھو، تیسری دفعہ بھی دیکھو، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوٹ آئے گی تمہاری نگاہ خاسئوں، ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. یہ مزید تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ جس سے اس کا مقصد کیا ہے، اس تاکید کا بار بار اپنی نگاہ کو دیکھنے کا، نگاہ سے دیکھنے کا آسمان کی طرف، کہ اپنی عظیم قدرت اور وحدانیت کو اللہ تعالیٰ کی واضح کیا جا رہا ہے یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ آسمان بنائے اور سب کو، سب کے نوک پلک سنوارے اور بہت ہی خوبصورتی سے بنائے، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اگر تم بار بار بھی دیکھو گے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، تو آپ کی نگاہ تھک کر واپس آ جائے گی اور آپ کو اس میں کوئی بھی جو ہے وہ خلل، شگاف، کچھ بھی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. آپ کی نگاہ تھکی ہوئی واپس لوٹے گی. تو یہ اللہ کی عظیم قدرت اور وحدانیت کو جو ہے وہ پورٹرے کر رہی ہے یہ بات، یہ آیت. بَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق مزین کیا، خوبصورت بنایا ہم نے آسمان کو دنیا کے، بِمَصَابِیحَ، 7 چراغوں کے، وَجَعَلْنَاهَا، اور بنایا ہم نے انہیں، رجوما للشیاطین، مارنے کی چیز شیطانوں کے لیے. یعنی اب یہاں پر جو ہے وہ جس آسمان کا ذکر ہو رہا ہے وہ آسمان دنیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آسمان، کیونکہ ہمیں تو آسمان دنیا ہی نظر آ رہا ہے نا، اس کے اوپر جو 7 آسمان ہے، باقی کے جو 6 آسمان ہیں وہ ہم کو نظر نہیں آ رہے. تو اسی لیے اسی آسمان کی بات ہو رہی ہے کہ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، یعنی خوبصورت بنا دیا. بمصابیحا، مصابیحا جو ہے وہ مصباح کی جمع ہے. مصباح آپ نے سنا ہے نا، مصباح ہم نے اس میں سورہ نور میں بھی پڑھا تھا. تو اس کا یہ ایک روشن ستارہ ہے. مصباح جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے صباح. صباح کا مطلب ہوتا ہے روشن ہونا، یعنی جب صبح ہوتی ہے نا تو اس کو بھی صبح کہتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک دم سے جو ہے وہ اندھیرے سے روشنی ہوتی ہے. تو یہ سرخ رنگ کی بالکل جو شفق کی روشنی ہوتی ہے اس طرح کی روشنی ہوتی ہے. اور صبیح اور صبیحہ بھی نام رکھے جاتے ہیں نا، اس کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو 7 چراغوں کے، اور یہ چراغ کیا ہیں؟ وہ ستارے، ستارے مراد ہیں، کیونکہ ستارے جب چمکتے ہیں تو آسمان ہم کو روشن نظر آتا ہے. اگر رات کو ستارے نہ ہو تو پھر کتنی ڈارکنیس اور کتنی جو ہے وہ عجیب سی گھبراہٹ کی جو ہے وہ فیلنگ ہوتی ہے آسمان کی طرف دیکھنے سے. لیکن فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، ستاروں سے آراستہ کیا. اور دوسرا بتایا وجعلناہ رجوما للشیاطین، اور ہم نے ان کو بتایا مارنے کی چیز،
مارنے کا ذریعہ شیطانوں کو۔ تو یہاں پر ستاروں کے دو مقصد بیان کیے گئے، ایک یہ کہ آسمان کو وہ زینت دیتے کیونکہ وہ چراغوں کی طرح ہمیں جلتے ہوئے نظر آتے، دوسرے شیطان اگر آسمان کی طرف جا کر سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان کے اوپر گرتے ہیں۔ تو وہ شہاب ثاقب جو ہمیں ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، تو وہ اصل میں فرشتے جو ہے وہ شیطان کو مار بھگانے کے لیے وہ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا مقصد ان کا ایک اور جگہ پہ آیا ہے کہ وہ بحر و بر میں راستوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو ستاروں کے تین مقصد ہیں، تو یہ نہیں بتایا، جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، کوئی بھی چیز دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کیسے جو ہے وہ بے مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کو بھی جو ہے وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے احسن عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب بھڑکتی ہوئی آگ کا، یعنی جو شیطان ہیں ان کو ابھی وقتی طور پر تو مار کے بھگایا جا رہا ہے وہاں سے، لیکن جب قیامت آئے گی اور جب سب کو حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر شیطانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا جلنے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نافرمان ہے، ان کو جو زندگی کا مقصد دیا گیا، جو ان کو ٹائم پیریڈ دیا گیا، اس میں انہوں نے وہ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کیے، اسی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ساتھ اپنے رب کے، عذاب جہنم، عذاب ہے جہنم کا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا برا وہ ٹھکانہ ہے۔ تو اب جیسے شیطانوں کی بات ہوئی، ان کے لیے بھی عذاب سعیر تھا، جہنم کا عذاب تھا، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تھا، اسی طرح سے انسان بھی جو لوگ کفر کریں گے، اللہ کی بات کا انکار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ کتنی بری جو ہے وہ ٹھکانہ ہے، کتنی بری یہ جگہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، یعنی کس میں؟ جہنم میں، سمیعوا، وہ سنیں گے، لہا، اس کا، شہیقن، چلانا اور دہاڑنا، وہیا تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، یعنی جب ان کو جو ہے وہ کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کی زور کی آواز سنیں گے۔ شہیق کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا، شہیقن، شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا پہلی دفعہ نکالتا ہے، جو عجیب سی ایک آواز گدھا جب وہ نکالتا ہے نا اسٹارٹنگ میں، تو اس کو جو ہے وہ شہیق کہتے ہیں۔ تو وہ بہت ہی مطلب کانوں کو بہت بری لگتی ہے، ٹھیک ہے، کانوں کو وہ آواز جو ہے وہ بہت بری لگتی ہے۔ تو وہاں پر جو لوگ ڈالے جائیں گے جہنم میں، نہ صرف یہ کہ وہ چیخ چلا رہے ہوں گے، بلکہ جہنم خود بھی چیخ رہی ہوگی، اس کا چلانا، دہاڑنا، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تو یہ بہت ہی، گدھے کی جو آواز ہوتی ہے نا شہیق، وہ بہت ہی قبیح آواز ہوتی ہے، کانوں کو بہت بری لگتی ہے۔ تو جہنم بھی گدھے ہی کی طرح چیخ اور چلا رہی ہوگی، اور آگ پر رکھی ہوئی جیسے ہانڈی جوش مار رہی ہوتی ہے نا، وہ اس طرح سے جو ہے وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تو کتنی زیادہ وہاں پہ سوچے کہ شور ہوگا، کہ جہنمی بھی چیخ چلا رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جہنم خود بھی چیخ چلا رہی ہوگی۔ تکادو تمیزو من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غضب سے، غصے سے، یعنی اتنا زیادہ اس کے اندر جہنم کی آگ میں غصہ ہوگا، جوش ہوگا، کہ لگے گا کہ وہ اس کے حصے جو ہیں وہ غیظ و غضب کے ساتھ جو ہے وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ جہنم کافروں کو دیکھ کر غضبناک ہوگی، اور یہ شعور بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جہنم کے اندر یہ ادراک اور شعور پیدا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ بظاہر ہمیں چیزیں بے جان نظر آ رہی ہوتی نا، لیکن ہر ایک کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سینس ہوتی ہے۔ جیسے پہاڑ آپ کو بالکل کھڑے ہوئے بے جان نظر آ رہے ہیں، اور ابھی ہم لوگ جب وہاں پہ گئے تھے تو وہاں پر احد پہاڑ تھا نا، وہ جو جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث وہ بتا رہے تھے، میں نے وہ ابھی پڑھی تو نہیں، لیکن انہوں نے یہ تو پڑھی تھی کہ وہ آپ نے احد سے کہا تھا کہ اے احد، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو احد پہاڑ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو وہ خوشی سے ہلنے لگا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تھا کہ بس احد اب تم تھم جاؤ۔ تو مطلب ان کے اندر بھی شعور ہوتا ہے، اور وہ شعور ہمیں بظاہر وہ پہاڑ ہمیں بے جان نظر آ رہا ہے، لیکن وہ شعور اس کے اندر کس نے دیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ چاہے تو ہمیں ہماری زبان بھی بند ہو جائے، ہم کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہے، لیکن یہ ہمیں بولنے کا شعور بھی اللہ تعالیٰ نے دیا نا۔ تو یہ سارا جو بھی اس کا غصہ ہے جہنم کا، تو اس کے اندر ادراک اور شعور پیدا کر دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ شعور، یہ چیخنا، چلانا اور غصہ کرنا جو جہنم کے اندر ہوگا، وہ کیوں ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ تو قریب ہوگا کہ وہ پھٹ جائے غضب سے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی ڈالی جائے گی اس میں کوئی بھی جماعت، فوج مطلب لوگ جو ہے وہ جوخ در جوخ اس کے اندر ڈالے جائیں گے۔ ایک پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک جماعت جائے گی، پھر اس کے بعد دوسری جماعت آئے گی، تو وہ سب ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے۔
اور جس جماعت کو ڈالا جائے گا وہ کہے گی کہ یا اللہ ہمیں تو دوسرے لوگوں نے بہکایا تھا، تو ان کو دگنا عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم بھی تو کچھ لوگوں کو بہکا کے آئے ہو، تو سب کے لیے دگنا عذاب ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ ایک ایک گروپ کی شکل میں جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی جماعت اس میں ڈالی جائے گی، سألہم، تو پوچھیں گے ان سے، خزنتها، نگران اس کے، یعنی جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو نگران ہوں گے، وہ پوچھیں گے ان سے، کیا پوچھیں گے؟ الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ یعنی تمہارے پاس کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا اس جہنم سے، جس کی وجہ سے تم آج اس میں ڈالے جا رہے ہو اور چیخ چلا رہے ہو؟ تو دنیا میں جب تم زندہ تھے، تمہیں زندگی ملی تھی، تو تمہیں جہنم سے ڈرانے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قولو، وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، تحقیق آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، فکذبنا، تو جھٹلا دیا ہم نے، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور کہا ہم نے کہ نہیں اتاری اللہ نے کوئی بھی چیز، یعنی وہ اپنے جرم کا وہ اقرار کر لیں گے، صحیح، جرم کا اقبال کر لیں گے، اقرار کر لیں گے کہ ہمیں کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، ہمیں کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہمیں کسی کوئی بتانے نہیں آیا تھا، بلکہ کیا تھا کہ جو لوگ بتانے آئے تو ہم نے کیا کیا، ان کے ساتھ کفر کیا، اور انبیاء علیہ السلام جو ہمارے پاس بھیجے گئے، ہم نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اور ہم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی جو ہے وہ نازل نہیں کیا۔ یعنی ہم نے نہ صرف یہ کہ پیغمبروں کی تصدیق کرنے مطلب کرنے کی بجائے ان کو جھٹلایا، بلکہ آسمانی کتابوں کا سرے سے انکار کر دیا، اور یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبروں کو انہوں نے کیا کہا کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو، کیسے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں تم مگر گمراہی میں بہت بڑی، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو گمراہ سمجھتے اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے، پیغمبر کی باتوں کو جو ہے وہ سیریس لیتے، کتابوں کو سیریس لیتے، ان کو سمجھ کے پڑھتے، انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر سے سرسری گزر گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسی فضول کی کوئی بات ہے، نعوذ باللہ، اور انہوں نے ان کتابوں کو بھی جھٹلا دیا، پیغمبروں کو بھی جھٹلا دیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو وہ داروغہ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکیں گے جہنم کے، وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ نہیں نہیں ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، وہ فوراً اپنے جرم کو تسلیم کر لیں گے، وہ مان لیں گے کہ ہمارے پاس تو ڈرانے والے آئے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، اور تم لوگ تو جو ہے وہ کھلی گمراہی میں ہو بہت بڑی۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمع، اگر ہم ہوتے، ہم سنتے، او ناقلو، اور یا ہم سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے۔ یعنی اگر ہم ان پیغمبروں کی باتوں کو غور سے سنتے یا عقل رکھتے تھوڑی بہت بھی، تو آج ہم اس دوزخ میں جو ہے وہ داخل نہیں ہوتے۔ یعنی غور اور توجہ سے ان کی بات سنتے، ان کی باتوں اور نصیحتوں کو جو ہے وہ اس پر عمل کرتے، اسی طرح اللہ کی دی ہوئی عقل سے بھی سوچتے سمجھتے کام لیتے، تو آج ہم اس دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جو زندگی دنیا میں ملی تھی اسی میں ان کو سوچنا سمجھنا تھا نا، اب تو سوچنے سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور وہ کہیں گے اگر ہوتے ہم سنتے اور ہم سمجھتے، نہ ہوتے ہم ساتھیوں میں بھڑکتی ہوئی آگ کے۔ فاعترفوا بذنبهم، تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا، اپنے جرم کا وہ اعتراف کر لیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کو عذاب کا مستحق قرار دیا گیا۔ فسوقا لاصحاب السعير، تو دوری ہے، لعنت ہے ساتھیوں کے لیے جو بھڑکتی ہوئی آگ کے ہیں۔ اور سحق جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، یعنی اب ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں پیغمبروں کی اور کتابوں کی نافرمانی کی، تو اب ان کے لیے اللہ سے اور اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے، اب وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، اب اللہ کی رحمت ان کے پاس بھی نہیں آئے گی، اور وہ جو ہے وہ جہنم کے ساتھی ہوں گے، بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھی ہوں گے۔ اس کے برعکس، ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیبی، غائبانہ طور پر، رب کو تو ہم نے بھی نہیں دیکھا نا، صرف ہم غائبانہ طور پر ہی اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا انعام ہوگا؟ لہم مغفرت و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہوگی اور اجر ہوگا بہت بڑا۔ یعنی جو لوگ اللہ کو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر بہترین بخشش ہوگی، جو بھی انہوں نے جو بھی غلطیاں کی اس کی اگر توبہ کر لی گناہوں سے، تو پھر ان کو ان کے لیے بخشش ہوگی، اور اجر ہوگا ان کی نیکیوں کا، جو نیک کام جو بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں مشکلات اٹھائیں،
اور جو بھی تکالیف انہوں نے اٹھائیں ان کے لیے اجر ہوگا کبیر. کیونکہ دیکھیں آپ ایک نماز بھی پڑھتے ہیں نا تو اس پہ بھی آپ کو اجر مل رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب صبح کی اگر آج کل کے زمانے میں دیکھ لیں، ابھی جو آج کل جو موسم چل رہا ہے تو صبح کی نماز پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اٹھنا ہی اتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ گرم بستر سے نکلیں اور پھر باتھ روم جا کر وضو کریں، کتنی بڑی چیز ہے نا. لیکن اس پہ آپ کو اجر مل رہا ہے. ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہمیں اس پہ کتنا اجر مل رہا ہوگا. ہمارے لیے تو بظاہر وہ ایک نماز ہی ہے نا، لیکن جب ہم وہ پڑھ کے لیٹ جاتے ہیں تو پھر اس کا جو اجر ہے، جو آپ بستر سے نکلے، وضو کرا اور پھر آپ نے وہ 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض پڑھے فجر کے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کبیر، بہت بڑا آپ کو اجر کبیر، بہت ہی بڑا اجر ہے، بہت ہی بڑا جو ہے وہ اس کا آپ کو انعام ملے گا. تو یہ اہل کفر و تکذیب، جیسے پیچھے بات ہوئی جو کافر ہیں وہ تکذیب کر رہے تھے، ان کے مقابلے میں اہل ایمان کا اور ان کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا اس آیت میں. وہ ان کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ملیں گی. بالغیب کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے، یعنی انہوں نے پیغمبروں کی بات کو سچ سمجھا اور اللہ سے ڈرتے رہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب رہے اور خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے رہے. تو کوئی بھی میننگ اس کا ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے پیغمبروں کی بات کو تسلیم کیا، جھٹلایا نہیں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور چھپاؤ بات اپنی، اَوِجْهَرُوا بِهِ، یا ظاہر کرو اسے. یعنی اب اپنی باتوں کو، یہاں پھر سے دوبارہ سے کافروں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہو، ان کے خلاف جو چالیں چل رہے ہو، چاہے تم چھپ کر کرو یا اعلانیہ. انہو علیم بذات الصدور، سب اللہ کے علم میں ہے اور اس سے کوئی بھی مخفی نہیں ہے. اور اسی طرح اگر ہم عام معنوں میں لیں تب بھی کوئی بھی بات اگر آپ دل میں سوچتے ہیں، کوئی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کا اجر لکھ دیتے ہیں. اگر آپ عمل کرتے ہیں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر آپ عمل نہیں بھی کرتے تب بھی صرف دل میں سوچنے سے ہی آپ کو اس کی ایک نیکی مل جاتی ہے. اور اس کے برعکس اگر گناہ کا کام ہے تو ابھی جب آپ دل میں سوچتے ہیں تو تب تک وہ لکھی نہیں جاتی، اور جب آپ اس پہ عمل کر دیتے ہیں وہ گناہ کے کام پہ، تو پھر ایک ہی برائی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، 10 برائیاں نہیں لکھی جاتی. تو یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور کتنی بڑی رحمت ہے نا. تو یہاں پر فرمایا کہ چاہے تم چھپا کر کوئی بات کرو، چاہے تم اس کو ظاہر کرو، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے بذات صدور. صدور جو ہے وہ صدر سے نکلا ہے، صدر سینے کو کہتے ہیں. تو تمہارے سینوں کے اندر جو راز ہیں، جو بھید ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. الا یعلم من خلق، کیا نہیں وہ جانے گا جس نے پیدا کیا. اللہ یعلم من خلق، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو وہ ہمارے دلوں کے حال کیسے نہیں جانے گا، وہ ضرور جانے گا. وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہی ہے بہت باریک بین اور بہت ہی باخبر. یعنی سینوں اور دلوں میں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بے علم رہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی نہیں رہ سکتا. اور لطیف کے معنی ہوتے ہیں باریک بین، یعنی اللہ کا علم اتنا لطیف ہے، اتنا باریک بین ہے کہ دلوں میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے. تو وہ جو ہے وہ خوب خبر رکھنے والا ہے، اس کو سب کے دلوں کا حال پتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو تابع. فامشوا فی مناکبہا، پس چلو اس کے اطراف میں. وکلوا من رزقی، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے. وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف تمہارا دوبارہ لوٹنا ہے. تو اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو ہمارے پست اور متی کر دیا. ذلول کا مطلب ہوتا ہے متی ہونا، یعنی جو تمہارے سامنے جھک جائے، تمہاری سرتابی نہ کرے. یعنی زمین کو تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیا، یعنی اس طرح سے سخت نہیں بنایا کہ تمہارا اس پر آباد ہونا اور چلنا پھرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، بلکہ زمین جو ہے وہ فرما بردار ہے، تابع دار ہے، پست ہے، متی ہے، نرم ہے. اور زمین جو ہے وہ ہماری ہر بات مانتی ہے. یعنی آپ اس کے اندر کھود کے گڑھا کر کے آپ اس کے اندر جو ہے وہ عمارتیں تعمیر کر لیتے ہیں، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتی. آپ اس کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، اس پہ اناج ڈالتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتی. اس میں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، زمین آپ کو کچھ بھی نہیں کہتی. وہ آپ کے تابع اور فرما بردار ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا، تو وہ اللہ کی بیسیکلی فرما برداری کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بڑی ہم بلڈنگز بنا لیتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں کہ زمین کے اندر کیا کچھ جو ہے وہ چینجز ہو رہی ہوتی ہیں ہر وقت، اس کی پلیٹس کس طرح سے چینج ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر کتنے کتنے لاوے، کتنے کتنے آتش فشاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اتنی اتنی بڑی بڑی بلڈنگز اس کے اوپر تعمیر کر لیتے ہیں. کھیتیاں ہماری اگ جاتی ہیں، ہمارے مردے دفن ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ذلول بنایا، ہمارے تابع بنایا.
تو فرمایا پس چلو اس کے اطراف میں. مناکب جو ہے وہ نکبہ سے نکلا ہے. نکبہ کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا اور مڑ جانا. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ زمین اسٹریٹ نہیں ہے بلکہ وہ گول گول جیسے اوول شکل کی ہے نا, تو وہ اس پہ آپ گھومتے ہی رہتے ہیں. اس کے کنارے جو ہیں وہ اطراف میں ہیں, یعنی آپ جب چلتے جائیں گے تو آپ مڑتے جائیں گے ساتھ ساتھ. یہ نہیں ہو کہ اسٹریٹ آپ ایک کونے سے دوسرے کونے پہ جائیں, وہ زمین جو ہے وہ اس پہ آپ مڑتے رہیں گے. تو فرمایا کہ پس چلو اس کے اطراف میں, یعنی جہاں مرضی تم رہو اس کی راہوں میں چلو پھرو, کھاؤ پیو اور اس راستوں میں تم چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اور کھاؤ اس کے رزق میں سے, یعنی زمین کی جو پیداوار تم نے لگائی ہے اللہ کے حکم سے, جو پیداوار اس میں ہوئی ہے اس میں سے تم کھاؤ پیو. تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, زمین تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی کیونکہ وہ اللہ کی تابع ہے. اور پھر وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور اسی کی طرف تمہارا دوبارہ سے اٹھنا ہے, یعنی اسی زمین کے اندر ہی پھر تم کو جو ہے وہ کھڑا اندر جو ہے وہ دفن کیا جائے گا, اور اسی زمین سے پھر تم نکل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوگے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, کیا بے خوف ہو گئے تم؟ أَأَمِنْتُم, امن میں آ گئے تم, بالکل بے خوف ہو گئے, جیسے ہوتا ہے نا سکون ہو گیا, ہمیں کسی چیز کا ڈر خوف نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے, کون؟ اللہ تعالیٰ, أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, کہ وہ دھسا دے گا تمہیں زمین میں. کیونکہ زمین تو بظاہر ہم کو بڑی پرسکون نظر آ رہی ہے, لیکن وہ پرسکون کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ ہمیں لے کے دھس جائے, کیونکہ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہلکا سا بھی کوئی زلزلہ آ جاتا ہے تو کتنی زیادہ جو ہے وہ لرزش ہوتی ہے, اور بڑی بڑی عمارتیں نیچے گر جاتی ہیں چند سیکنڈوں کے زلزلے میں. تو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ وہ, اس نے زمین کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا. اگر وہ چاہے تو زمین میں تم کو دھسا دے, یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی تابعداری نہ کرنے کی وجہ سے تمہیں چاہے تو زمین میں دھسا دے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, تو اچانک وہ لرزنے لگے. یعنی جو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر, یعنی آسمانوں پر جو ہے وہ, یعنی عرش پر جلوہ گر ہے. تو کافروں کو یہ بتایا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے کہ آسمانوں والی ذات جب چاہے تمہیں اس زمین میں دھسا دے. یعنی وہی زمین جو تمہاری قرار گاہ ہے, جس پہ تم چلتے پھرتے ہو, اناج لگاتے ہو, بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہو, اور تمہاری روزی کا یہ مخزن ہے, روزی کا خزانہ سارا اسی میں سے نکل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی زمین کو جو نہایت پرسکون نظر آ رہی ہے وہ حرکت اور جنبش میں لا کر تمہاری حرکت کا باعث بنا سکتا ہے, تمہاری ہلاکت کا باعث بنا سکتا ہے, یا تمہیں اس کے اندر دفن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو تم کیا بے خوف ہو گئے ہو؟ یعنی تمہیں آج جو زمین بڑی اچھی نظر آ رہی, بڑی تمہیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں, تو تم سمجھ رہے ہو کہ کیا یہ ہمیشہ ایسی رہے گی؟ ایسا نہیں ہے. اگر تمہاری نافرمانی ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں زمین کے اندر دھسا بھی سکتا ہے. یہی جو زمین تمہیں آج ذلول نظر آ رہی ہے, آج تمہیں بہت ہی فرمانبردار نظر آ رہی ہے, یہ تمہیں لے کے اندر غرق بھی کر سکتی ہے اپنے اندر. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا, کیا بے خوف ہو گئے تم اس سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ بھیجے گا تم پر حاصبا, یعنی پتھروں کی آندھی. جیسے کہ بہت سارے جن کے اوپر عذاب آئے, جیسے قوم لوط کے اوپر, تو ان کے اوپر پتھروں کی آندھی بھی بھیجی گئی نا, نشان زدہ پتھروں سے ان کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے, نڈر ہو گئے کہ آسمان والا تم پر کوئی پتھر برسا دے گا, جیسے اس نے قوم لوط یا اصحاب الفیل جو ابرہہ کا لشکر تھا اس کے اوپر برسائے, اور پتھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کر دیا. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ, پھر عنقریب تم جان لوگے کیسا ہے ڈرانا میرا. یعنی اس وقت یہ علم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف معرفت ہونا تمہارے لیے بے فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ پھر تو جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر کوئی اس سے بچ کر نہیں جا سکتا. تو اگر ہم اپنے اوپر بھی غور کریں تو واقعی ہم زمین پہ چلتے پھرتے ہیں, رہتے ہیں, اس پہ ٹریول کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ کبھی زمین ہمیں اندر بھی لے کے جا سکتی ہے, زمین کے اندر جنبش بھی ہو سکتی ہے. ہم جو آج اتنے اطمینان سے ادھر سے ادھر سفر کر رہے ہوتے ہیں, ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, بلڈنگز بنا رہے ہوتے ہیں, تو ہم کیا اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے؟ تو ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ابھی بھی ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ اگر اب دیکھیں گاڑی بھی چلتی ہے, آپ گاڑی میں بھی اگر نماز کی بھی نیت کرتے ہیں تو آپ کو مشکل ہوتا ہے نماز پڑھنا. اگر گاڑی صرف موو کر رہی ہے, حالانکہ زمین وہیں پر ہی ہے لیکن گاڑی موو کر رہی ہے, تو بھی آپ نہیں کر سکتے. تو آپ سوچیں اگر زمین بھی ہلنے لگے تو ہمارے لیے اس میں کھڑا ہونا, چلنا پھرنا, کام کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں اللہ پر جو ہے وہ اس کے لیے اللہ کا بہت بہت شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو زمین پہ رہنے کا ٹھکانہ دیا, اور وہ چاہے تو ہمارے اوپر ہماری نافرمانیوں کے سبب پتھروں کی بارش بھی کر سکتا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, تو البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. یعنی اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو تھے
تم سے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے تھے، کچھ بستیاں گزری تھیں، کچھ قومیں گزری تھیں جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا تھا عذاب میرا. یعنی تو ان کے جھٹلانے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ان کے اوپر جو ہے وہ ایک عذاب بھیجا. جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ پتھروں کا عذاب بھیجا یا زمین میں دھسانے کا عذاب بھیجا. تو دیکھو کیسی میری عذاب سزا تھی. اگر تم بھی یہی کام کرو گے نافرمانی کے تو پھر تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. اب مزید کچھ چیزوں پہ غور کرنے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولم یرو، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں. اور یرو جو ہے وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے، غور و فکر کی نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے. الت طیری، طرف پرندوں کے، یعنی جو پرندے ہم ہر وقت اپنے پاس اڑتے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا آس پاس، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کر رہے ہوتے، بس ہم ایسی سرسری دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کبھی تم نے دیکھا ہے، غور کیا ہے ان پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر جو اڑ رہے ہوتے ہیں، صافات و یقبضن، وہ پر پھیلائے ہوئے ہیں اور وہ سمیٹ لیتے ہیں. صافہ جو ہے وہ صف سے بھی نکلا ہے، یعنی صف بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پر جو ہوتے ہیں وہ بالکل ایک ساتھ جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کبھی وہ پر کو پھیلا رہے ہوتے ہیں اور کبھی وہ پر کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں. تو پھیلانا جو ہے وہ صف ہے اور سمیٹ لینا جو ہے وہ قبض ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قبض اور یہ جو یقبضن اور صافات کا ورڈ ہوا، تو اگر آپ آج ہی پرندوں کو اگر جا کر دیکھیں اپنی چھت پر جا کر یا باہر نکل کر لان میں، تو پرندے جو فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے پروں کو کھول رہے ہوتے ہیں، بند کر رہے ہوتے ہیں، کھول رہے ہوتے ہیں، بند کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیچے زمین کے اوپر گر جائیں، وہ نہیں گرتے نا. تو وہ کیوں ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھامتا انہیں مگر رحمان. یعنی جو پرندے ہم کو اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، کبھی اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں، تو ان کو رحمان یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہوا اور فضا میں تھامے ہوئے ہے. یعنی دوران پرواز ان پرندوں کو تھامنے والا کون ہے جو ان کو زمین پر گرنے نہیں دیتا. تو یہ اللہ رحمان ہی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. لیکن ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے. ہم روز پرندے دیکھتے ہیں، ان کے جھنڈ کے جھنڈ دیکھتے ہیں، لیکن ہم ان پر غور نہیں کرتے. اور آپ پرندوں کے بارے میں اگر ڈاکومنٹریز دیکھیں نا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی زیادہ ان کے اندر جو وی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، کہ ایک ان کو لیڈ کرتا ہے آگے، کچھ 3 یا 2 پرندے لیڈ کرتے ہیں، پھر وہ پیچھے آتے ہیں، پھر پیچھے والے آگے جاتے ہیں. تو پوری ایک سائنس ہے. اگر آپ کبھی ٹائم ملے تو BBC پہ ضرور جا کے دیکھیے گا کہ پرندوں کی جو وہ ہوتی ہے نا، ان کی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو مائگریٹ کرتے ہیں، تو وہ اس میں وہ کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک پوری سائنس ہے. تو کون ان کو تھامے ہوئے، کس طرح سے یہ پر اپنے پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں، تو یہ سب کون ان کو تھامتا ہے، کون ان کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، وہ نیچے کیوں نہیں گرتے. یہ صرف اللہ ہی کے حکم سے ایسا ہوتا ہے. اللہ ہی کے حکم سے جو ہے وہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. امن حاضر الذی، یا کون ہے وہ جو ہوا جند لکم، وہ لشکر ہو تمہارا، ینصرکم من دون الرحمن، وہ مدد کرے تمہاری سوائے رحمان کے. یعنی اب تم اتنی نافرمانی کے کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. جتنی بھی چیزوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو یہ سب اللہ کی تابع دار ہیں. اور اللہ، یہ سورج ہے ایک خاص فاصلے پہ ہم سے ہے، کیوں ہے، قریب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جس آربٹ میں حرکت کرنے کا حکم دیا وہ اسی آربٹ میں جو ہے موو کرتا ہے. تو ہر چیز اللہ کی تابع داری کر رہی ہے. صرف ایک ہم انسان ہیں کہ جو اللہ کی تابع داری نہیں کرتے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں. حالانکہ کائنات کی ساری چیزیں ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اپنا رب، اپنا مالک حقیقی نہیں مانتے. تو یہی فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا وہ لشکر کون سا ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا. یعنی کوئی لشکر، کوئی جتھا ایسا نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے. ابھی پیچھے ہم نے پڑھے کتنے کتنی قوموں پہ عذاب آئے، کوئی ان کو بڑا اپنے اوپر زعم تھا، بڑا اپنے اوپر جو ہے تھا غرور تھا، تو کیا وہ بچ سکے عذاب سے؟ نہیں بچ سکے نا. وہ اتنے بڑے بڑے جتھے، اور فرعون کی تو کتنی بڑی لشکر تھا، قوم تھی، کتنا ظالم وہ بادشاہ تھا، تو کیا وہ اپنی مدد کر سکا، اپنی قوم کو بچا سکا اللہ کے عذاب سے؟ تو نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا. کوئی لشکر بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلے میں. اور فرمایا کہ ان الکافرون الا فی غرور، اور کافر تو البتہ سراسر دھوکے میں ہی ہے، اور دھوکے میں ان کو شیطان نے مبتلا کیا ہوا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے کام کر کے بھی وہ جنت میں سمجھتے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے. لیکن یہ ایک صرف ان کا دھوکا ہے جو دھوکے باز شیطان نے ان کو دیا ہوا ہے. امن حاضر الذی یرزقکم،
یا کون ہے وہ جو رزق دے گا تمہیں، ان امسک رزقا، اگر وہ روک دے رزق تمہارا، یعنی اگر اللہ تمہاری روزی روک لے، کیونکہ روزی دینے والا تو صرف اللہ ہی ہے نا، تو کون ہوگا جو تم کو روزی دے گا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائیں، یا زمین ہی کی پیداوار کو روک دیں، یا تیار شدہ فصلیں جو ہیں ان کو تباہ کر دیں، جیسا کہ بعض دفعہ ہم نے پڑھا اس کے بارے میں بھی، تو اس کی وجہ سے تمہارا خوراک کا سلسلہ موقوف ہو جائے، کیونکہ ہماری زندگی کا دار و مدار خوراک کے اوپر ہی ہے نا، کہ اگر ہمیں خوراک ملے گی تو ہم زندہ رہیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے تو کیا کوئی ہے جو اللہ کی اس مشیت کے برعکس تمہیں روزی دے؟ تو اگر بارش نہیں ہو اور ہماری فصلیں تباہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر کوئی اور ہے ایسا خدا نعوذ باللہ جو آپ کو روزی دے گا، جو آپ کے رزق کو پورا کرے گا؟ نہیں، رزق دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ بلت جو فی اتو و نفور، اور بلکہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں کافر، جو کافر ہیں وہ اپنی سرکشی میں، اپنی مستی میں اور اپنی نفرت میں جو ہے وہ بدکنے والے ہیں، وہ اس میں آگے ہی آگے بڑھنے والے ہیں، اپنی سرکشی پر وہ اڑ گئے ہیں، یعنی واعظ اور نصیحت کا ان کی واعظ اور نصیحت کی جو باتیں ہیں وہ ان پر کوئی اثر نہیں کرتی، وہ حق سے سرکشی اور اعراض اور نفور میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ وہ دوسری قوموں کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں اور نہ ہی غور و فکر کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی میں، سرکشی میں آگے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ، کیا پھر جو چلتا ہے اوندھا اپنے چہرے پر، اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا جو چلتا ہے سیدھا اوپر راستے کے، جو سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے؟ اب یہاں پر مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چل رہا ہے، منہ کے بل، جو منہ کے بل اوندھا ہو کے چل رہے ہوتے ہیں اس کو دائیں بائیں آگے کچھ نظر نہیں آتا، وہ ٹھوکروں سے نہ ہی محفوظ ہوتا ہے، تو کیا ایسا شخص اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکتا ہے یا ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح اللہ کی معصیتوں، اللہ کی نافرمانیوں، گناہوں کے کاموں میں ڈوبا ہوا شخص آخرت میں کامیابی سے محروم رہے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، یہاں پہ سوال کر رہے ہیں کہ جو شخص اوندھے منہ چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہوگا، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چل رہا ہو، یعنی جس میں ایسے راستے پر وہ چل رہا ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی انحراف نہیں ہو، اور اس کو آگے اور دائیں بائیں سب نظر آ رہا ہو، تو یہی شخص اپنی منزل مقصود پر پہنچے گا۔ یعنی اللہ کی اطاعت کا جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہم اللہ سے ہر نماز میں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کی اطاعت کا جو سیدھا راستہ اپنانے والا ہے وہ آخرت میں سرخ رو رہے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر دونوں کی اس کیفیت کا بیان ہے جو قیامت والے دن ان کی ہوگی۔ کافر منہ کے بل جہنم میں لے جائے جائیں گے، اور مومن سیدھے اپنے قدموں پر چل کر جنت میں جائیں گے۔ جیسے قیامت ان کے کافروں کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم انہیں قیامت والے دن منہ کے بل اکٹھا کریں گے۔ یعنی یہاں پر اصل مقصد کیا ہے بتانے کا، کہ ایک وہ شخص ہے جو جس کے پاس ہدایت آ گئی، یعنی قرآن آ گیا، کتاب آ گئی اللہ کی دی ہوئی، پیغمبر آ گئے اور اس کو ایک سیدھا راستہ دکھا دیا جو صراط مستقیم ہے، تو وہ سیدھا راستہ اپنا کر جنت تک جائے گا، یا ایک وہ شخص ہے جو کہ بالکل اندھوں کی طرح چل رہا ہے، اس کے پاس کوئی ہدایت کی کتاب موجود بھی ہے لیکن وہ اس پہ دھیان نہیں دے رہا، وہ اس کو پڑھ نہیں رہا، پیغمبر کی بتائی ہوئی باتوں پر بلیو بھی نہیں کر رہا، اور وہ اندھا دھن جو اس کو جو راستہ بتا رہا ہے وہ اس کے اوپر چل رہا ہے، تو وہ زیادہ صحیح ہدایت پر ہوگا، ہدایت پر نہ چلنے والا جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہوگا، یا جو ہدایت پہ چلنے والا ہے؟ تو یہاں پر مومن اور کافر کی مثال دی گئی ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ ہدایت پر ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ قرآن کے مطابق اپنا طریقہ حیات بناتے ہیں، اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور پھر وہ وہی جنت میں جانے والے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس کافر جو ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر کی باتوں سے جو ہے وہ اپنے آبا و اجداد کی جو رسمیں ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، ان کے اوپر وہ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ جو ہے وہ ہدایت پر ہوں گے، یا جو قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، اللہ کی بتائے ہوئے پیغام کو پڑھنے والا ہوگا۔ تو فرق صاف ظاہر ہے، کون ہدایت پر ہوگا؟ یقیناً مومن جو ہے وہی ہدایت پر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا جو چلتا ہے اوندھا اپنے منہ پر زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو چلتا ہے سیدھا اوپر راستے کے جو کہ بالکل مستقیم ہے، سیدھا ہے؟ قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، وجعل لکم السمع والابصار، اور اسی نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ ہی ہے وہ ذات، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی پھر مزید کچھ جو ہے وہ اس کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے، جس نے تم کو نہ صرف یہ کہ پیدا کیا، کیونکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے،
ہم پہلے بالکل موت کی حالت میں تھے، ہم تھے ہی نہیں زندہ. اس کے بعد اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا، ہمیں دنیا میں لے کر آیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ بھی ہم کو پیدا کرے گا. تو اللہ ہی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اور ہمارے کان، آنکھیں اور دل بنائے. تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں یہ تین جو بتائی گئیں، کہ کان جن سے ہم سن سکیں، آنکھیں جن سے ہم دیکھ سکیں، اور اللہ کی مخلوق میں غور و فکر، اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں. تو یہ تین قوتوں کا جو ذکر فرمایا گیا کہ انسان جو ہے وہ سننے، دیکھنے اور عقل کا استعمال کر سکتا ہے. تو یہ تمام جو ہے وہ چیزیں جب ہم کو دے دی گئی تو یہ اتمام حجت بھی ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں پر اگر ہم شکر نہ ادا کریں تو جو ہے وہ کتنی اس کی مذمت کی گئی ہے. شکر ادا کرنا کیا ہے کہ ان کا صحیح استعمال. ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنے کانوں سے حق بات کو سنیں اور اس کو آگے پھیلائیں، آنکھوں سے حق بات کو دیکھیں اور حق بات کو آگے لے جائیں، اور دل میں حق کو، اسلام کو، جو صحیح ہدایت کا راستہ ہے اس کو تسلیم کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی سماعت کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، اپنی بصارت کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، دل سے سوچتے ہی نہیں ہیں، دل سے محسوس ہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا شکر ہی ادا نہیں کرتے. اور یہی جو نعمتیں ہیں نا، یہ ہم کو دوسرے مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں. تو فرمایا کہ قلیلا ما تشکرون، تم کتنے ناشکرے ہو، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو جبکہ تمہیں اتنی ساری، اتنی بہترین نعمتیں دی گئی. قل هو الذی ذراکم، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے پھیلایا تمہیں فی الارض، زمین میں، والیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی شروع میں مثال دی تھی کہ جس طرح سے ایک جو کیا کہتے ہیں کسان ہوتا ہے، وہ جب بیج ڈالتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈال کے بھول جاتا ہے؟ نہیں، وہ آ کے پھر اپنی فصل بھی کاٹتا ہے نا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اگر بھیجا ہے، ہم کو پھیلایا ہے دنیا کے اندر، ہمارے جو نسلیں بنائی، تو کیا ہمیں واپس اللہ کی طرف لوٹ کر اکٹھا نہیں کرے گا؟ کیونکہ ہمیں جو یہاں دنیا میں بھیجا گیا وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے بھیجا گیا کہ کون احسن عمل کرتا ہے. تو پھر لوٹ کے ہمیں اللہ ہی کے پاس حاضر ہونا ہے، اور اس ٹائم کا جو ہم نے دنیا میں گزارا اس کا ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے کہ کیا ہم نے اللہ کی فرما برداری میں وہ دن گزارے یا اللہ کی نافرمانی میں دن گزارے. تو اسی لیے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو پھیلایا زمین میں، اور تمہارے قبیلے اور تمہاری قومیں اور تمہارے جو ہے وہ آبا و اجداد اور تمہارے آگے آگے کی نسلوں کو چلایا، اور پھر ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اکٹھا بھی کریں گے. تو پھر تم کیوں اللہ کے نہیں بن جاتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے. یعنی وہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے اچھا اگر واپس ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے تو بطور استہزاء وہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ کب آئے گا، یعنی قیامت کب آئے گی؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. تو وہ ایک طرح سے اس کا مذاق اڑاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پیغمبروں کا کہ تم جو ہے اگر سچے ہو تو بتاؤ ذرا کب ہوگا یہ وعدہ، کب ہم اللہ کے پاس دوبارہ لوٹیں گے؟ کیونکہ ہمارے تو ماں باپ، آبا و اجداد اتنے عرصے سے مرے پڑے ہوئے، تو وہ تو ابھی تک کبھی نہیں لوٹے، تو ہم کب لوٹیں گے؟ قل، آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، کب تمہارا جو ہے وہ دوبارہ سے اٹھنا ہوگا. اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. یعنی میرا کام صرف یہ ہے کہ میں تم کو اس قیامت کے آنے سے جو ہے وہ آگاہ کر دوں. میں تمہیں بتا دوں کہ یہ قیامت جو ہے وہ آئے گی. تو میں صرف یہاں پر آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ کب آئے گی اس کا تو مجھے خود بھی علم نہیں ہے. یعنی میرا کام تو اس انجام سے تم کو ڈرانا ہے جو تم میری تکذیب کی وجہ سے تمہارا انجام ہونے والا ہے. تو میرا کام جو ہے وہ ڈرانا ہے، انذار کرنا ہے، غیب کی خبریں بتانا نہیں ہے. بس جتنا اللہ نے مجھے بتا دیا میں تمہیں اتنا ہی بتا سکتا ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ، اور پھر جب وہ دیکھ لیں گے، زلفتن، اس کو قریب، یعنی قیامت جب قریب آ جائے گی، موت قریب آ جائے گی، سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے چہرے ان کے جنہوں نے کفر کیا. یعنی پہلے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے نا، لیکن جب وہ قیامت کو، موت کو قریب سے دیکھ لیں گے تو اپنی ذلت، ہولناکی اور وحشت کی وجہ سے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گے. اور ایک اور جگہ پر جو ہے وہ ان کے چہروں کو کہا گیا کہ وہ سیاہ ہو جائیں گے. یعنی اتنی وہ گھبراہٹ اور پریشانی ہوگی کہ ان کے چہرے جو ہے وہ کافروں کے بگڑ جائیں گے. اور ایک وقت تھا کہ اس کا مذاق اڑاتے تھے قیامت کا، لیکن جب سامنے سے دیکھ لیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. وقیل ھذا الذی، اور کہہ دیا جائے گا یہ ہے وہ جو کن تم بھی تدعون، جس کو تم مانگا کرتے تھے. یعنی جب پیغمبر تمہیں اس کے بارے میں آگاہ کرتے تھے تو تم ان سے مانگتے تھے
کہ ہمیں جو ہے نا یہ کب آئے گی قیامت، اور جب آ گئی ہے تو تمہارے چہرے بگڑ گئے، تو فرمایا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو کہ تم طلب کرتے تھے، جس کو کہ تم تدعون، جو یعنی اس کو بلاتے تھے، پکارتے تھے، یعنی یہ تو وہی عذاب ہے جو تم دیکھ رہے ہو، جس کو کہ تم دنیا میں جلدی طلب کرتے تھے۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، ان اہلکنی اللہ، کہ اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ، ومن معیہ، یا جو بھی میرے ساتھ ہیں یعنی صحابہ اور جو بھی دین کو ماننے والے ہیں، ایمان کو وہ اسلام کو ماننے والے ہیں، او رحمنا، یا وہ رحم کرے ہم پر، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں یا تو ہلاک کر دے یا ہمارے ساتھ جو ہے وہ رحم کا معاملہ کرے، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے نا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جو ہے وہ برے لوگ ہیں اور ہم غلط تمہیں باتیں بتا رہے، تو کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو پھر کیا ہوگا، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کون ہے جو بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے، یعنی اگر اللہ چاہے تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو یا تو ہلاک کر دے یا ہمارے اوپر رحم کر دے، لیکن تم کہاں جاؤ گے کافروں، تم تو دردناک عذاب سے اللہ کے نہیں بچ سکو گے، یعنی اللہ سے بچ کر یہ کافر اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے رسول اور اس صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر ایمان لانے والوں کو موت یا قتل کے ذریعے سے ہلاک کر دے یا ان کو مہلت دے دے، مطلب یہ کہ ہم جو ہے وہ باوجود ایمان کے خوف اور رجا کی کیفیت میں ہیں، لیکن تمہارے کفر کے باوجود تمہیں عذاب سے کون بچا سکتا ہے، کون ہے ایسا جو تم کو جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، تمہیں بھی جو ہے وہ لوٹ کے وہیں جانا ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہاں پر پھر تمہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ قل، کہہ دیجئے، هو الرحمن، وہی رحمان ہے، آمن نبی، ایمان لائے ہم اس پر، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر توکل کیا ہم نے، یعنی اب یہاں پر جو ہے وہ پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے ان کو، ان لوگوں کو جو نہیں ماننے والے ہیں، کہ اس کی اللہ کی وحدانیت پر جو ہے وہ ہم نے ہی جو ہے وہ وہی یعنی رحمان ہے اور ہم اسی پر ایمان لائے، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی اللہ ہے ہمارا، ہم اس کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئے ہیں، وہ بھی وہ علیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے توکل کیا، یعنی ہمارا بھروسہ بھی اسی پر ہے، ہم کسی اور پر نہیں بلکہ سارے معاملات اسی کے سپرد کرتے ہیں، اور ہم اگر تم لوگ ہمارے اوپر جو جو مشکلات لے کر آ رہے ہو، ہمیں جو جو تکالیف پہنچا رہے ہو، ہم اس کے بارے میں بھی اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، وہی ہمیں ان مشکلات سے تکالیف سے جو ہے وہ نجات دلانے والا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پس ان قریب تم جان لوگے کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے، صریح گمراہی میں ہے، یعنی یا تو تم ہو یا ہم ہیں، کیونکہ کافر جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے مسلمان جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ گمراہی میں ہے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں، تو یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، تم جو ہے وہ جو ہے وہ کھلی گمراہی میں، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کون کھلی گمراہی میں ہے، مومن یا مسلمان کھلی گمراہی میں، یا جو ہے وہ کافر ہیں۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، ان اصبحا، کہ اگر ہو جائے، ماؤکم، پانی تمہارا، غورن، گہرا، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس پانی بہتا ہوا۔ اب دیکھیں جو پانی جس کے اوپر کہ ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ غورن ہو جائے، یعنی غورن مطلب گہرا ہو جائے، یعنی نیچے چلا جائے، ٹھیک ہے، ابھی پانی غور کے مطلب ہوتے ہیں خشک ہو جائے یا اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو جائے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی خشک فرما دے، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے، یا وہ اتنی گہرائی کر دے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں، تو بتاؤ پھر کون ہے جو تمہیں جاری، صاف اور نتھرا ہوا پانی مہیا کرے گا، کیونکہ پانی پہ زندگی کا دار و مدار ہے، آپ کے اناج، آپ کی سبزیاں، ہم انسان، جاندار، ہر چیز کو جو ہے وہ پانی چاہیے، تو اگر پانی زمین سے نہ مہیا ہو، ہمیں صاف نتھرا ہوا پانی نہ ملے پینے کا، تو پھر کیا ہوگا، فَمَن يَأْتِيكُمْ، کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس، بِمَاءٍ مَّعِین، بہتا ہوا پانی، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہاری نافرمانیوں کے باوجود وہ تمہیں پانی سے محروم نہیں کر رہا، جس پہ تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، تو اس پہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔